دوستو آپ میں سے اکثر افراد نے ایک کہانی سن رکھی ہوگی جس میں بتایا جاتا ہے کہ اس دنیا میں ایک ایسا لڑکا بھی پایا جاتا تھا جس کی پرورش انسانوں نے نہیں بلکہ جنگلی جانوروں نے کی ہے۔ کسی کہانیوں میں اس لڑکے کا نام موگلی بتایا گیا ہے۔ کم سن بچے اس کریکٹر کو بے حد پسند کرتے ہیں اور اس لڑکے کی حیات و زندگی پر کئی فلمیں اور کارٹونز بھی بنائے جا چکے ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو صرف اس لڑکے کی نہیں بلکہ کئی ایسے بچوں کی حقیقت پر مبنی کہانیوں کے بارے میں بتائیں گے جن کی جنگلی جانوروں نے پرورش کی اور جنہیں جنگل سے ڈھونڈا گیا۔ اس سے پہلے کہ ہم جنگلوں کی خاک چھاننے کی جسارت کریں، یہاں حسب روایت چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کرتے چلیں کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ نمبر 6، سیرا لیون۔ دوستو 1984 میں ایک 7 سالہ لڑکی کو جنگل سے دریافت کیا گیا جسے بندر پال رہے تھے۔ اس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ آخر یہ آئی کہاں سے تھی۔ جن لوگوں کو یہ لڑکی ملی تھی انہوں نے فوراً اسے ہسپتال میں منتقل کر دیا تاکہ اس کا معائنہ کیا جا سکے کہ اسے کوئی بیماری تو نہیں۔ معائنے کے بعد ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس لڑکی کو کسی طرح کی کوئی بھی بیماری نہیں ہے سوائے اس کے کہ بندروں کے ساتھ رہتے ہوئے یہ خود کو بھی ایک بندر ہی سمجھ رہی تھی اور انہیں کی طرح چلتی تھی، جس کی وجہ سے اس کے پیر ٹھیک سے کام نہیں کر رہے تھے کیونکہ اس نے کبھی اپنے پیروں پر وزن ہی نہیں ڈالا تھا۔ اب اس کی بیماری کو کافی ٹھیک کیا جا چکا ہے لیکن ابھی بھی اس کی کئی حرکات بندروں جیسی ہی ہیں۔ اس لڑکی کی عمر اس وقت 42 سال ہو چکی ہے اور یہ افریقہ میں رہ رہی ہے۔ نمبر 5، اینجی چائیڈی۔ دوستو ایک لڑکی جس کا نام اینجی چائیڈی تھا، یہ میانمار اور انڈیا کے درمیان موجود جنگلوں میں 4 سال کی عمر میں گم ہو گئی تھی۔ اس کے گھر والوں نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن جب یہ نہ ملی تو انہوں نے مان لیا کہ اسے شاید کسی جنگلی جانور نے کھا لیا ہے۔ کچھ سالوں کے بعد جب کسی کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ اینجی نامی لڑکی کوئی غائب بھی ہوئی تھی، لیکن اینجی کی قسمت میں کیا لکھا تھا اس کے بارے میں کسی نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ کچھ سالوں کے بعد جب کچھ شکاریوں نے ایک لڑکی کو دیکھا جو کہ درختوں پر بیٹھی رہتی ہے۔ اس واقعے کے بعد 2012 میں میانمار کی لوکل پولیس نے ایک خاتون کو جنگل سے ڈھونڈ لیا جو کہ انہیں برہنہ حالت میں درختوں پر لٹکی ہوئی ملی تھی۔ اس خاتون کا جب DNA ٹیسٹ کروایا گیا تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ لڑکی کئی سال پہلے گم ہوئی NGD ہے اور اسے اس کے خاندان کے حوالے کر دیا گیا۔ آج NGD کی عمر 38 سال ہے اور یہ اپنے خاندان کے ساتھ ایک بہت ہی اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ ان کا رویہ بھی کچھ زیادہ جنگلی نہیں ہے اور یہ اپنی زبان کے صرف کچھ ہی لفظ ابھی تک سیکھ سکی ہیں۔ نمبر 4، دوستو 16 جون 2001 بروز ہفتے کو چلی کے سال سمندر پر موجودہ ریسکیو گارڈز نے 15 سالہ ایک لڑکے کو ٹھنڈے پانی میں ڈوبتے ہوئے بچایا اور اسے لوکل پولیس کے حوالے کر دیا تاکہ اسے ہسپتال منتقل کیا جا سکے۔ اس دوران اس لڑکے نے ان پولیس اہلکاروں پر حملہ بھی کر دیا جو کہ اس کی مدد کرنا چاہ رہے تھے۔ جب اس لڑکے کو ہسپتال منتقل کیا گیا تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ یہ لڑکا بری طرح بھوک سے نڈال ہے۔ اس نے کئی دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا اور شاید اسی لیے اس نے پولیس اہلکاروں پر حملہ بھی کیا تھا۔ اس لڑکے کے بارے میں تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ لڑکا ایک بچوں کی دیکھ بھال کرنے والے شیلٹر ہوم سے 5 سال کی عمر میں بھاگ گیا تھا اور جا کر کچھ کتوں کے ساتھ ایک جگہ رہنے لگ گیا۔ چند ہی دنوں میں اس نے کتوں کو فیملی سمجھنا شروع کر دیا اور یہ خود کو بھی ایک کتا ہی سمجھتا، اس لیے اس نے پولیس والوں پر جانوروں کی طرح حملہ کیا تھا۔ 10 سال تک کتوں نے اس کی پرورش کی، تاہم آج کل یہ ایک نارمل زندگی گزار رہا ہے۔ نمبر 3، دوستو ارجنٹینا میں ایک خاتون نے ایک بچے کو دریافت کیا جسے کچھ جنگلی بلیاں مل کر پال رہی تھی اور یہ لڑکا ان بلیوں کے بیچ بہت ہی حفاظت سے رہتا تھا۔ جس خاتون آفیسر نے اسے ڈھونڈا تھا اس کا نام الیشا لورین تھا۔ انہوں نے اس لڑکے کے بارے میں بتایا کہ انہیں یہ لڑکا ایک گٹر میں بلیوں کے ساتھ رہتا ہوا ملا تھا۔ اس وقت یہ لڑکا مکمل برہنہ اور گندی حالت میں تھا۔ یہ خود کو بھی ایک بلی ہی سمجھ کر بلیوں کی طرح چلتا اور کھاتا پیتا تھا۔ پولیس والوں نے اس کے والدین کے بارے میں پتہ لگانا شروع کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ اس کا والد
جس نے اس لڑکے کے گم ہونے کی رپورٹ لکھوائی تھی وہ اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اس لیے آفیسر علیشہ اور ان کے چند ساتھیوں نے مل کر اس لڑکے کو پالنے کا ذمہ اٹھا لیا اور شاید اب اس کی پرورش بہت اچھے طریقے سے ہو رہی ہے۔ نمبر 2، میرینا چیپمین۔ دوستو، میرینا چیپ نامی خاتون 1950 میں کہاں پیدا ہوئی یہ تو کسی کو نہیں معلوم، حتیٰ کہ ان کے مطابق ان کی زندگی کا سب سے بڑا راز ہی یہی رہا ہے کہ یہ اپنا جنم دن کس تاریخ کو منائے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے بتایا کہ صرف 5 سال کی عمر میں ہی کچھ لوگوں نے اسے اس کے گاؤں سے اغوا کر دیا تھا اور کچھ دنوں کے بعد جنگل میں اکیلے چھوڑ دیا، اور اس جنگل میں یہ اکیلی تھی تو اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوئی اور کیپچیم نامی بندروں کی ایک نسل نے اسے سنبھالا اور اس کی پرورش کی۔ کچھ سالوں کے بعد کچھ شکاری اس جنگل میں شکار کرنے آئے تو انہوں نے اس لڑکی کو بندروں کے ساتھ رہتے دیکھا تو وہ حیران و پریشان ہو گئے۔ شکاری انہیں جنگلی زندگی سے نکال کر واپس انسانی زندگی میں لے آئے۔ کافی سالوں کے بعد 2013 میں انہوں نے اپنی زندگی کے اوپر ایک کتاب لکھی، لیکن کچھ پبلشرز نے ان کی اس کہانی کو جھوٹا سمجھتے ہوئے اس کتاب کو پبلش کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر نیشنل جیوگرافک نے ان کی اس کہانی میں کچھ دلچسپی ظاہر کی اور ان کی اس کہانی کو ایک ٹی وی شو کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کیا۔ لوگوں کو ان کی یہ کہانی بہت زیادہ حیران کن لگی اور پسند بھی آئی۔ کہ آپ دوست بھی یہ سب جان کر حیران ہوئے تو کمنٹ لازماً کیجیے گا۔ نمبر 1، راما چندرا۔ دوستو، اس فہرست میں راما چندرا نامی لڑکے کی کہانی شاید سب سے عجیب ہے۔ 1979 میں انڈیا کے اتر پردیش سے اس لڑکے کو ڈھونڈا گیا تھا۔ یہ لڑکا خود کو ایک سمندری مخلوق سمجھ کر پانی میں ہی رہتا تھا۔ اس نے ایک دن ایک خاتون پر حملہ کیا تھا جو اس ندی سے پانی بھرنے آئی ہوئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ یہ بھی ایک مچھلی ہے اور جن آفیسرز نے اسے پانی میں سے نکالا تھا ان کے مطابق اسے باہر نکال کر سنبھالنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ یہ لڑکا ان آفیسرز پر حملہ کرتا اور خود کو بچانے اور پانی کے پاس جانے کی کوششیں کرتا تھا۔ اسے ایک بچے سنبھالنے والے سینٹر میں رکھا گیا ہے جہاں یہ لڑکا زیادہ تر اکیلا رہتا اور اگر کوئی اس کے پاس آنے کی کوشش بھی کرتا تو اسے کاٹنے سے باز نہ آتا۔ اس کی پرورش کس طرح ہوئی یہ معمہ آج تک حل نہ ہو سکا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔